اس وقت دنیا کے اندر مسلم امہ بہت حد تک دینی بیداری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہر دن الحمدللہ لوگوں کے چہروں پر داڑھیاں، نماز کا شوق، سروں پر ٹوپیاں اور اسی طرح مذہبی بیداری کے حوالے سے رجحان دن بدن بڑھ رہا ہے۔ بالخصوص ملک ہندوستان کے اندر یہ چیز بہت خوش آئند ہے اور حوصلہ افزا بھی ہے، لیکن مسجدوں میں تعداد کے اضافے کے باوجود، چہروں پہ داڑھیوں کے باوجود، سروں پہ ٹوپیوں کے باوجود ایک چیز ہے جو ہمارے مذہب کی تعلیمات کی روح ہے، ایک چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے حوالے سے محنت فرمائی تھی، اور وہ چیز دھیرے دھیرے ناپید ہوتی جا رہی ہے، کمیاب ہوتی جا رہی ہے، نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمازوں کا شوق تو کچھ حد تک بڑھ رہا ہے، روزوں کا ذوق تو کچھ حد تک بڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے عبادت کی طرف، تسبیح و تحلیل کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، لیکن ایک چیز تھی، وہ یہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑا تھا، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کی تھی، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا کیا تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے اور گورے کا فرق مٹا کر، عربی اور عجمی کا فرق مٹا کر، ادنا اور اعلیٰ کا فرق مٹا کر، بادشاہ اور رعایا کا فرق مٹا کر سب کو عقد مواخات کے اندر گویا کہ پرو دیا تھا۔ آج قوم مسلم سے وہ محبتیں ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ دو بھائی بھی اگر ایک گھر میں رہتے ہیں، ان کے اندر آپس میں محبت نہیں ہے، ان کے اندر آپس میں پیار نہیں ہے، محلے والے ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں ہیں، لڑائی جھگڑوں کا ماحول ہے، اختلاف کا ماحول ہے، انتشار کا ماحول ہے، اللہ اکبر، محبت گویا کہ ناپید ہوتی جا رہی ہے، پیار دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، محبت کی بجائے خود غرضی لیتی چلی جا رہی ہے، لوگ خود غرضی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کوئی عربی ہو یا عجمی، کوئی کالا ہو یا گورا، کوئی ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، اگر وہ مومن ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا ہے، اور قرآن مقدس نے بھی بیان فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن بھائی کہہ رہا ہے، یعنی دین کا رشتہ خون کے رشتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ اور جگہ قوم ترتیب پاتی ہے رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، چار بنیادوں پر قوم بناتے ہیں لوگ، ایک تو رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، مثال کے طور پر کوئی امریکہ کی زمین پر رہتا ہے اور وہ انگریزی بولتا ہے، اللہ اکبر، تو پھر وہ امریکن کہلا رہا ہے، اور اس کا رنگ بھی ویسا سفید ہے، اس کا اپنا ایک نسب ہے، علاقہ اس کا اپنا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں میں قومیت ترتیب پاتی ہے۔ تنہا یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، خطے کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر جو وہ قوم نہیں بناتا، بلکہ اسلام کا مزاج ہے، اسلام سب کو دین کی بنیاد پر جوڑتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مسلمان کتنی ہی زبانیں بولیں، نسب کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، خطہ کوئی ہو، قبیلہ کوئی ہو، لیکن اللہ نے ہر مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، اور پھر بھائی کا حال کیا ہونا چاہیے؟ محبت، پیار، اخوت،